مصنف خالد بشیر کی کتاب سے لیے گئے اس سب سے اعلیٰ درجے کے سبق میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صوتی میکانیات کی، یعنی جب ہم تلاوت کرتے ہوئے رکتے ہیں تو منہ اور سانس کا درست جسمانی عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ جملے میں کہاں رکنا ہے، لیکن آج کا یہ وضاحتی پروگرام اس بارے میں ہے کہ جسمانی طور پر کیسے رکنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس زبردست تجزیے کی شروعات کرتے ہیں، جہاں ہم رکنے کی میکانیات، اس کی 4 اہم اقسام، ابدال اور تشدید والے وقف سے ہوتے ہوئے ایک پیشہ ورانہ تلاوت کے اصولوں تک جائیں گے۔ سب سے پہلے رکنے کی مکانیات اور اس کی بنیادی سمت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسکرین پر سب سے اوپر موجود اس سرخ بینر کو دیکھیں۔ یہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ آج ہماری توجہ کس چیز پر مرکوز ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، رکنے کا مقام جاننا تو ایک بنیادی سی بات ہے، لیکن آج ہم سیکھیں گے وہ 4 جسمانی طریقے جن کے ذریعے اصل میں رکا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں رکنے کی ان 4 اقسام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ تفصیلی خاکہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سرخ بینر کے بالکل نیچے ان 4 مختلف رنگوں کے خانوں پر غور کریں۔ رنگوں کی یہ تقسیم ان پیچیدہ صوتی طریقوں کو کتنی آسانی سے سمجھا رہی ہے۔ گلابی رنگ اسکان کے لیے ہے، نیلا ابدال کے لیے، سبز روم کو ظاہر کر رہا ہے اور نارنجی رنگ اشمام کے لیے مختص ہے۔ گلابی خانے یعنی اسکان سے شروع کرتے ہیں۔ یہ رکنے کا بالکل بنیادی طریقہ ہے جس میں آخری حرف پر پہنچ کر مکمل اور قطعی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، یعنی جسمانی طور پر آواز اور سانس دونوں کو ایک ساتھ 100% روک دینا ہوتا ہے۔ اب ذرا سبز حصے یعنی روم کی طرف دیکھیں۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اور قابو میں رکھی جانے والی تکنیک ہے۔ اس میں مکمل خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ اصل حرکت کی آواز کا صرف اور صرف 1/3 حصہ ادا کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، صوتی تاروں کے لیے آواز کو اس حد تک کنٹرول کرنا کتنی زبردست عضلاتی مشق ہے۔ اور نارنجی خانے میں موجود اشمام تو ان اصولوں کے جسمانی عمل کی سب سے کمال مثال ہے۔ اشمام ادا کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے حرف کو بالکل خاموش کریں اور پھر بنا کوئی آواز نکالے، جی ہاں، بالکل مکمل خاموشی میں اپنے ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف اشارہ کریں۔ یہ ایک 100% بصری اور جسمانی عمل ہے۔ اب تیسرے حصے یعنی ابدال اور حرف کی تبدیلی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حصہ واقعی ذہن کو حیران کر دینے والا ہے۔ نیلے رنگ میں لکھے گئے اس پیراگراف نمبر 2 پر توجہ دیں۔ یہ ابدال کی تفصیل ہے جو محض خاموش ہونے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اس میں جسمانی طور پر خود حرف کو ہی بدل دینا پڑتا ہے۔ اس کا سب سے اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو تلاوت کے دوران وہاں محض خاموشی اختیار نہیں کی جاتی، بلکہ صوتی نالی کو استعمال کرتے ہوئے اس حرف کو گلے کے پچھلے حصے سے ادا ہونے والی ہاں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ایک مکمل جسمانی تبدیلی۔ اس نیلے حصے میں دی گئی مثال ہی دیکھ لیں، کس طرح ایک لفظ جو لکھا تو جاریتن جاتا ہے، لیکن جب ہم وہاں رکتے ہیں تو جسمانی میکانیات بدلنے سے وہ جاریہ کے طور پر ادا ہوتا ہے۔ تحریر سے لے کر صوتی ادائیگی تک کا یہ سفر واقعی کمال ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں جو کہ ماہرین کے لیے سب سے مشکل اصول ہے، یعنی بھاری تشدید والا وقف۔ صفحے کے بالکل آخر میں موجود اصول نمبر 9 پر نگاہ ڈالیں۔ یہاں اس سرخ متن کو نمایاں کیا گیا ہے جو بتاتا ہے کہ اگر آخری حرف پر تشدید ہو، یعنی وہ دوہرے نشان والی علامت جو حرف کو دگنا کرتی ہے، تو پھر وہاں رکنے کے اصول کیا ہوں گے۔ اگر آخری حرف پر تشدید ہے تو وہاں عام طریقے سے نہیں رکا جا سکتا۔ اصول یہ ہے کہ مکمل خاموشی میں حرف کے مخرج پر پوری طاقت سے دباؤ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ وہاں تشدید موجود ہے۔ سوچئے، مکمل خاموشی مگر پٹھوں کا اتنا زبردست دباؤ۔ اور آخر میں 5واں حصہ، ان تمام علمی اصولوں کو عملی شکل دے کر پیشہ ورانہ تلاوت کی جانب قدم بڑھانا۔ جیسا کہ متن میں لکھا ہے، یہ میکانیات تلاوت کو ابتدائی سطح سے پیشہ ورانہ سطح تک لے کر جاتی ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ ابدال میں گلے کی وہ مخصوص رگڑ یا تشدید والے وقف میں وہ بھاری دباؤ، یہی وہ چیزیں ہیں جو تلاوت کو ایک بالکل نئی پیشہ ورانہ سطح پر لے کر جاتی ہیں۔ تو اس مہارت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
ان اصولوں کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان اور ہونٹوں کی حرکات کے ساتھ مشق کریں۔ باقی تمام اصول سیکھنے کے لیے اس مکمل کتاب کا مطالعہ کریں، اور ہاں، ایسے ہی مزید اعلیٰ صوتیاتی تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آخر میں یہ پروگرام ایک انتہائی دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ختم ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی آواز نکالے بغیر بالکل مکمل خاموشی میں محض ہونٹوں سے اشارہ کر کے کسی حرکت کے وجود کو خلا میں ثابت کیا جا سکے؟ اسی میں تو اس فن کا سارا کمال چھپا ہے۔